Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وقال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الله تعالى: وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اربوں کھربوں سلام و درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اہل بیت پر. آج میں آپ کو پنشیر کے بارے میں، وادی پنشیر پر جو مجاہدین اسلام کا فتح ہو چکا ہے مجاہدین اسلام کے ہاتھ پر، وہ وادی پنشیر جو کفر، دنیا کے کفر کے سامنے ایک لوہے کی چٹان تھی، وہ مجاہدین اسلام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی. ایسا ہونا ہی تھا جس کو تمام دنیا کی سپر پاوریں جہاں تک پہنچ بھی نہ سکی، اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے مجاہدین اسلام کے سامنے وہ لوہے کی آئینی چٹان کو اللہ نے خاک کی طرح، ریت کی دیوار کی طرح گرا دیا. اور اس وقت الحمدللہ تمام مسلمانوں کو میں مبارک دیتا ہوں کہ الحمدللہ مجاہدین اسلام نے اس وقت پورے افغانستان کو فتح کر لیا ہے. یہ صرف میرے اللہ کی مدد نصرت، جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا مجاہدین اسلام کے ساتھ کہ جو میری راہ میں لڑے گا میں اس کی مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم تؤمنون باللہ. اللہ نے مدد کے وعدے جو کیے ہوئے ہیں پہلے بھی، وہ آج پورے کر دکھائے اور وادی پنشیر فتح ہو گیا اور اس کی چٹانوں پر سفید جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ سب الحمدللہ اس مال غنیمت بھی ایک ذریعہ بنا کہ وہ مال غنیمت جو ایک سپر پاور، بلکہ 48 سپر پاور ملک افغانستان یعنی مسلمانوں کے ہاتھ، مجاہدین اسلام کے ہاتھ چھوڑ کر فرار ہوئے اور ایسے بھاگے، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا. اللہ کہتا ہے جب میں مجاہدین اسلام کو جو میری راہ میں لڑتے ہیں، میں ان کے دشمنوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرتا ہوں. یہی اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو تو جنگ قدسیہ کے اندر جو روم اور فارس کی بڑی بڑی سپر پاوریں اسی طرح گری تھی اور اسی طرح مال غنیمت چھوڑ کر گئے. اور وہ مال غنیمت جس کی مالیت اس دور کے مطابق آج $88 بلین کے مقابلے میں ہے. میرے دوستو، یہ مال غنیمت بہت مبارک چیز ہوتی ہے مجاہدین کے لیے. اگر آپ جہاد کریں تو آپ کو مال غنیمت کی اہمیت کا پتہ چلے. الحمدللہ میں نے کیا ہے جہاد رشیا کے وقت میں، کندھار کے اندر. پاکستان آرمی زندہ باد.
اور پاکستان پائندہ آباد کوئٹہ میں مجھے بریگیڈیئر افضل ایک تھے، ان کے لگائے ہوئے ایک کرنل نے، ہم چند قافلے کے لوگ تھے، ہمیں مجاہد فورس کی ٹریننگ دی کافی عرصہ، پھر ہم چمن کے راستے قندھار گئے، اور ہماری وہ فیلنگ جو اس وقت جہاد کے اندر تھی وہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح مال غنیمت کی بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے، جب مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کو جو تجزیہ نگار ہیں یوٹیوبوں پر یا پاکستان کے چینلز پر، پلیز آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اتنا بڑا جنگی ساز و سامان دیا ہے۔ اب اس کو بائیڈن کی غلطی نہ کہیں کہ وہ جلدی چلا گیا۔ آپ کا کیا مطلب کہنے کا وہ جلدی چلا گیا؟ کہ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جاتا تب آپ کو خوشی ہوتی؟ کیا وہ سارے ٹینک بھی لے جاتا، ہیلی کاپٹر بھی لے جاتا، جلدی میں نہ جاتا، اور وہ افغانستان کے ایئرپورٹ کی اینٹیں بھی نکال کے لے جاتا، تب آپ کو خوشی ہوتی؟ کمال ہے۔ میں ایسے تجزیہ نگاروں کے لیے بھی مجھے افسوس ہے، ایسے تجزیہ نگاروں پہ۔ بھائی اسلامک ہسٹری پڑھو، جب کفار بھاگتا ہے تو اسی طرح ہی بھاگتا ہے، اسی طرح بھاگتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیتا ہے کہ وہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ یہی اسلامک ہسٹری ہے۔ اب اس کو تم بائیڈن نے پہلے اتنی جلدی نہیں نکلنا تھا، وہ تو جلدی نکل گیا، وہ تو جلدی بھاگ گیا، تو اسے تمہارا کیا مراد ہے؟ تم کیا چاہتے تھے؟ تم یہ چاہتے تھے کہ بائیڈن ایسا نکلے اور تمام ہیلی کاپٹر لے جائے، تمام وہ توپے لے جائے، ٹینک شکن لے جائے، اور پھر افغانستان کو خالی کر دے؟ کیوں بھائی؟ آپ کے پیٹ میں کیا مروڑ ہے؟ کیا درد اٹھ رہا ہے؟ اگر مسلمانوں کے ہاتھ 88-85 بلین ڈالر کا اسلحہ لگا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی۔ آپ کو تو سجدے کرنے چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مال غنیمت بہت بڑی نعمت اور انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے میں خود دیتا ہوں دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر کے۔ چلے گئے وہ، الحمدللہ۔ آج اسی مال غنیمت کی وجہ سے انشاءاللہ افغانستان دنیا کی 5 سپر پاوروں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ ایسی اتنا اسلحہ اور اتنا جنگی ساز و سامان تو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے، انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب جو امریکہ کے پاس ہے وہی افغانستان کے مجاہدین کے پاس ہے۔ جو اسلحہ امریکہ کے پاس ہے وہی مجاہدین اسلام کے پاس ہے۔ تو بھائی خوش ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے جو بائیڈن کو ایسی سوچی دی۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جو بائیڈن کے لیے اللہ اسے ایمان نصیب فرمائے، جس نے مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت حوالے کیا تو میری اللہ نے، لیکن وہ ذریعہ بنا۔ میں تو اس کے لیے ایمان کی دعا کروں گا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اتنا بڑا مال غنیمت ملا۔ تو آئندہ پلیز یہ بات کبھی نہ کہیں کہ اس نے غلطی کی اور جلدی چلا گیا، وہ سامان کیوں نہیں لے گیا۔ میں جناب جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، اور میرے ایک پسندیدہ تجزیہ نگار حسن نثار صاحب، مال غنیمت کی فضائل بیان کرو ان کو، کہ جب تک اللہ خوف نہیں ڈالتا دشمنوں کے دلوں میں وہ مال غنیمت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اس کو سمجھو۔ اور دوسری بات، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ، یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر کے جاتا جو بائیڈن، کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر کے جاتا؟ کیا وہ جو کرزائی نیٹو کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر آیا تھا افغانستان میں، اور امریکہ کے کندھوں میں بیٹھ کر آیا تھا افغانستان میں، اور جو غداری کا مرتکب ہوا اس کو حکومت میں شامل کر دے؟ یہ ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ وہ جو عبداللہ رشیا سے آیا تھا اور آ کے اس نے پوری افغان عوام کو غلام بنا لیا، اور ایک نام نہاد کرپٹ قسم کی پاکستان جیسی ڈیموکریسی، کرپٹ نظام وہ نافذ کر دیا افغانستان میں۔ ان لوگوں کو دوبارہ لے کر آئے حکومتوں میں؟ کیوں بھائی؟ کس لیے لے کر آئے؟ وہ کوئی چینون آدمی ہے جو ان کو حکومتوں میں ڈالے؟
हाँ, एक बात मेरी सुन लो, अब अफगानिस्तान की वो हालत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मुजाहिदीन के हाथ में मुल्क है। अब कोई कबीला पर नहीं मारेगा। बड़ा कबीला था जो पंशेर वैली का, वो रेत की दीवार साबित हुआ। अब अफगानिस्तान में कोई ऐसा कबीला नहीं जो मुजाहिदीन इस्लाम का मुकाबला कर सके। अब इस मुजाहिदीन इस्लाम ने इजराइल फलस्तीन को आजाद करवाना है और कश्मीर को आजाद करवाना है। तुम कहां बैठे हो? पॉलिटिकल सेटलमेंट किससे करें? पॉलिटिकल सेटलमेंट वो तब होता अगर वो सारा एमुनिशन उठाकर ले जाता, तो फिर थोड़ा सा बनता था आपका कहना। लेकिन भाई साहब, अब ये जो इस वक्त जो इस्लामी हुकूमत आई है और जो मुजाहिदीन इस्लामी हुकूमत चलाएंगे, वो इतने ताकतवर होंगे कि पूरे अफगानिस्तान में कोई कबीला पर नहीं मार सकेगा। जी, इतना हथियार अल्लाह ने दिया है इनाम इकराम में, माल गनीमत में। आपको यही तो तकलीफ और मरोड़ उठते हैं कि जो बाइडन ने पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं किया, गलत लोगों को हुकूमत में नहीं लेकर आया और सारी चीजें नहीं लेकर गया। ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह की मदद आती है तो फिर ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में जो निजाम है, क्या वो कोई डेमोक्रेसी है? ये करप्ट निजाम, करप्ट सिस्टम को आप डेमोक्रेसी कहते हैं? चोर को आप निकाल दो जेल से और लंदन भेज दो, और एक चोरनी को निकाल के आप लीडर बना दो। पता नहीं कौन सा डॉन और माफिया पाकिस्तान में बैठा है जो ये सारे काम कर रहा है। किसने कहा है और किसने आपको मशवरा दिया था? एक ही आपका वजीर है, वो जो सिगार पीता है, वो बार बार टीवी में आकर कहता था ये नवाज शरीफ छिक छिक करता है, छिक छिक करता है, छिक छिक करता है, इसको निकाल दो। वही था ना जो अब आपके कैबिनेट में अभी भी मौजूद है। ये नवाज शरीफ के दौर का वजीर है और हर दौर का वजीर है। आपके साथ मुखलस कैसे होगा इमरान खान साहब? आपके साथ कभी मुखलस नहीं है ये बंदा। यही बंदा था जो आप लोगों को कह रहा था नवाज शरीफ को यहां से निकाल दो, ये चिक चिक करता है, चिक चिक करता है। अब इसी को अंदर कर दो ना फिर, जिसने आप लोगों को मशवरे दिए। आपके कैबिनेट में इमरान खान साहब अक्सर वही लोग हैं जो दूसरी हुकूमतों के अंदर वजीर थे। मैंने अब पहले भी एक गुजारिश की है, जो सबका यार है वो किसी का यार नहीं। जिसके बहुत से दोस्त हो वो किसी का दोस्त नहीं होता। उसने नवाज शरीफ को निकलवा दिया आपको क्या क्या के, और एक को लीडर बनाया हुआ है। ये कौन सा निजाम है? ये कौन सी जमहूरियत? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये प्ली बारगेन क्या होता है जी? प्ली बारगेन यानी 100 अरब लूट लो और 4-5 अरब रेक देकर साथ पाक हो जाओ। इस कानून को क्यों उठा के बाहर नहीं फेंकते? इस कानून को 3 साल हो गए इस हुकूमत को, क्यों ये कानून को उठाकर रद्दी की टोकरी में या कचरे के ढेर में नहीं फेंकते? कि 100 अरब लूटा है तो 5 अरब दे दो, 95 अरब तुम्हारे बाप का। ये कौन सा लॉ है? कौन सी डेमोक्रेसी? हमें भी तो समझाओ। हसन निसार साहब, इस पे जरूर आप बात करें। ये प्ली बारगेन का ड्रामा जो है ना, ये एक फ्रॉड है। ये अभी तक जो मौजूदा कैबिनेट ने रखा हुआ है कि जो ये लूट मार करेंगे फिर उनको बचाने के लिए फिर प्ली बारगेन शुरू हो जाएगी। इसको उठा के बाहर फेंको। ये हमें नहीं। मैंने एक दूध वाले का 155 रुपए देना था, दूध वाले का। मैंने कहा भाई ये दूध मेरे पास मुझे दे दो, 5 रुपए कम है, 150 मेरी जेब में है। तो दूध वाले ने मुझे क्या कहा? कहता है पहले 5 रुपए ले आओ और 150 बाद में दो, फिर दूध ले जाओ। यानी कि 5 रुपए दे जाओ और 150 का दूध ले जाओ 150 देने के बाद। ये तो हालत है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा पैसा है और मैं 5 रुपए भी नहीं छोड़ सकता। और हम अरबों रुपए छोड़ दे, चूंकि तुमने 100 करोड़ की आपने गबन किया है तो 4-5 करोड़ दे दो और बस। क्यों? इसके बाप के पैसे थे। कौमी अवाम लोग, गरीब लोगों का टैक्स और अवाम का टैक्स है। ये जो काला कानून बना के रखा हुआ प्ली बारगेन का, इस फ्रॉड को कब उठा के बाहर फेंकोगे? कब इसको निकालोगे, कचरे के ढेर पे फेंकोगे, या अपने लिए रखा हुआ है ताकि हमें भी ये लॉ बचा जाए? और
अरबों और खरबों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत पर। मैंने अरबों खरबों का नाम इससे लिया है कि अब करोड़ों और लाखों हजारों की कोई बात ही नहीं करता। अब लाखों हजारों की कोई बात ही नहीं करता। अब तो जब भी खबर निकलती है इसने 25 अरब का फ्रॉड किया है, उसने 100 अरब का फ्रॉड किया है, उसने 1 खरब का फ्रॉड किया है, उसने खरबों का फ्रॉड किया है। तो आज और अब हम दरूद भी ऐसे पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों और खरबों दरूद और सलाम और तमाम अहले बैत पर। खरबों और अरबों लूटने वालों को कह रहे हो कि थोड़ी सी दे दो और बच जाओ। मैं पूछता हूं, ये जो कानून बनाने वाले हैं, ये तुम्हारे बाप के पैसे हैं जो तुम छोड़ दोगे? क्यों छोड़ोगे? एक एक पाई वसूल करनी है। इमरान खान साहब, आप बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और दयानतदार आदमी हैं। इनको कोई पली बारगेन और पली बारगेन उठा के बाहर फेंको रबिश के गंद में। ये नहीं चाहिए हमको ये कानून कि लूटते रहो फिर थोड़े से पैसे दो और चले जाओ। नहीं। और आपको एक बात बताऊं, हुकूमत चलाने के लिए जुर्रत चाहिए होती है। वो एक ड्रामा था आबिद अली का, दूसरा आसमान, उसमें एक डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। अब डर डर के हुकूमत ना चलाएं, कुछ जुर्रत पैदा करें, जुर्रत लेकर आए। क्यों आपने डर के मारे और आपको डराया आपके कैबिनेट वालों ने, और आपने नाजिल चोर को बाहर भेजने दिया। और मैं तजिया निगारों से कहता हूं कि चोर को भी कभी कोई साहब कहता है, चोर साहब आ गया या डाकू साहब आ गया। ये नवाज शरीफ को साहब क्यों लगाते हो? किस लिए साहब लग? कितने पैसे मिलते हैं इन लिफाफा जर्नलिस्ट को, नवाज शरीफ और मरियम साहबा कहते हुए? अरे भाई, हमारा कल्चर ये है, हम हमारे कल्चर की तर्जमानी करो। हम चोर को सिर्फ चोर ही कहते हैं और डाकू को सिर्फ डाकू कहते हैं और चोरनी को सिर्फ चोरनी कहते हैं। ये क्या नवाज शरीफ साहब? मैं दरखास्त करूंगा आपको, नवाज शरीफ साहब नहीं कहना। नवाज शरीफ को सिर्फ चलो चोर कहते हुए आपको डर लगता है, तो मैं तो कहूंगा नवाज शरीफ चोर और मरियम चोर नहीं। हमारे कौम का पैसा लूट कर ये उस पर शादियां अरबों रुपए की, गेंसबरो होटल हाइट पार्क में अरबों रुपए की शादी कर डाली है। वो उस लड़के ने अभी तक एक पाई का काम नहीं किया। हमारी जुडिशरी तो बेचारी एक कलंक होती है, किताबें पढ़ पढ़ के वो बैठ जाती है कोर्टों में आकर। ये बहादुर थोड़ी होते हैं, जज और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस, ये कोई फौजी नहीं होते कि इतने बहादुरी से फैसला करें। ये डरते हैं कि कल को वापस आएंगे, हमारी फैमिली है, उनको पकड़ लेंगे, हमें ब्लैकमेल करेंगे। ये प्लीज ये केस उठा के फौजी कोर्ट में ले जाओ, आर्मी की अदालतों में ले जाओ, निकालो यहां जुडिशरी कोर्टों से। ये फैसले नहीं करते। अभी तक ना किसी से पैसे वसूल किए, ना कोई जेल में गया। ये कैसा निजाम है भाई? ये किस तरह के निजाम है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमें भी समझाओ, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें चोर जो मर्जी लूटता रहे और कोर्ट उसके फैसले भी ना दे सके? कोर्ट उस पर कहे जी हमारे पास सबूत नहीं, हम फैसले नहीं दे सकते। शराई वो तो उसमें लेके जाओ ना आप, आर्मी कोर्टों के अंदर, अभी फैसले हो जाएंगे इनके। जो डर गया वो मर गया। इमरान खान साहब, जुर्रत का मुजाहरा करो, कुछ जुर्रत के साथ हुकूमत चलाओ, डरो मत। और ये जो आपने नवाज को भेज दिया, अफसोस है मुझे बहुत अफसोस है। आर्मी अपना काम ठीक कर रही है, ISI अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है। हमारी सिविल हुकूमतें बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है और डरी रहती हैं खौफ के मारे कि कल वो चोर वापस आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो फिर हुकूमतों में मत हो, जो डर गया वो मर गया। जरा जुर्रत का मुजाहरा करो। आपने खड़े होकर असेंबली में कहा कि वो शीरी मजारी रो पड़ी थी तो मैंने नवाज शरीफ को निकाल दिया। वाह वाह, क्या आपने दलील पेश की है। आपकी ज़ियानत को सलाम। ये ज़ियानत निकाली आपकी कैबिनेट ने। आप ऐसे नहीं है, आपकी कैबिनेट ने यह मशवरा दिया आपको। मैं आप जितनी भी जेलों के अंदर मरीज पड़े हुए हैं, जेलों के अंदर, उन सब की बीवियों, बहनों और बेटियों से कहता हूं कि जाओ शीरी मजारी के पास जाओ। और वो जो आपका वजीर है, वो जो सिगार पीता है, सिगार,
ہر حکومت کے ساتھ وہ وزیر ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ عمران خان صاحب، اتنی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ نون لیگ میں وہ وزیر، پیپلز پارٹی میں وہ وزیر، جو بھی ہے سب کا وزیر، وہ جب ٹی وی میں آتا تھا، سگار بخش، سگار پینے والا شیخ رشید، وہ جب بھی آتا تھا ٹی وی پر، وہ کیا کہتا تھا؟ ایسے چھک 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 کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں عمران کو اس کو بھیج دو لندن میں، ایسے چھک 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 کرتا ہے، وہ چھک 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 کرتا ہے، نکالو اس کی ویڈیو۔ جب یہ جیل میں تھا نواز شریف، تو شیخ رشید یہی کہتا تھا نا کہ وہ چھک 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 کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو بھیج دو۔ پھر بھیجنے کے بعد کیا ڈرامہ شروع کیا تم نے؟ واپس منگواؤں گا، واپس کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کو؟ خود بھیجا ہے، خوشی سے بھیجا ہے کہ وہ چھک چھک کرتا ہے جی۔ اور پھر نعوذ باللہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شیریں مزاری رو پڑی تھی اس لیے بھیجا ہے۔ شیریں مزاری کے رونے پر اتنے بڑے مجرم کو آپ نے جیل سے نکال کے بھیجا، کون مانتا ہے اس بات کو؟ کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر ایسی بات ہے، اس میں حقیقت ہے اور سچائی ہے، تو میں جتنے بھی جیل میں قیدی ہیں ان کے سب کے بھائی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں کو کہتا ہوں کہ جاؤ شیریں مزاری کے گھر اور وہاں رو اور پیٹو، تاکہ شیریں مزاری روئے اور پھر تمہارے بھی سارے بیمار جیلوں سے باہر آ جائیں۔ تو کر لو گے ایسا؟ آ جائیں تمہارے شیریں مزاری کے گھر روتے ہوئے، شیریں مزاری شیریں مزاری، اس جتنے بھی جیل میں قیدی بیمار ہیں ان سب کے گھر والے رونے کے لیے آ جائیں شیریں مزاری کے گھر، تو آپ بھیج دو گے ان کو، ان کے گھروں میں چھوڑ دو گے؟ کیوں چھوڑا نابی چور کو، اپنے ڈاکو کو؟ ہمارے پیسے سے ٹیکس کے۔ دودھ والا تو 5 روپے نہیں چھوڑتا لینے ہو تو، ہم ان کو پلی بارگین میں اربوں چھوڑ دیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت، کرپٹ نظام ہے ہمارے ملک کے اندر؟ اس کو بدلنا ہوگا، اور اس کو بدلنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں، خصوصاً حسن نثار سے، پلیز یہ پلی بارگین والا سسٹم ختم کروائیں اور مال غنیمت کو اللہ کا انعام سمجھ کے بیان کریں۔ اس کو کبھی جو بائیڈن کی غلطی نہ کہیں۔ اللہ جب خوف دیتا ہے کفار کے دلوں میں تو مال غنیمت ہی چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ جنگ قدسیہ میں بھی رومن امپائر نے اور فارس امپائر نے یہی کیا تھا۔ اس میں کوئی غلطی نہیں جو بائیڈن کی، اس میں اللہ نے اس کے اندر خوف ڈالا، اللہ نے یہ فیصلے کروائے، چونکہ یہ ساری طاقت مسلمانوں کے ہاتھ آنی تھی، چونکہ کل فلسطین کو آزاد کروانا ہے، کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اس لیے یہ مال غنیمت ہے۔ اور اس پہ ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنا بڑا 88 بلین ڈالر کا اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان آرمی کے بھی کام آئے گا۔ پاکستان آرمی ان کو ٹریننگ دے گی انشاءاللہ، مسلمان آرمی کو۔ پاکستان آرمی ہماری الحمدللہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے، ہماری ISI دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ میں نے خود ان سے مجاہد فورس کی ٹریننگ لی ہے، اور میں خود ایک مجاہد فورس میں نے افغانستان میں جہاد کیا ہے قندھار کے اندر۔ تو میرے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس لکھیں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کو تازہ خبریں اپنے ملک کی، افغانستان کی اور دنیا کی آپ کو بتاتے رہیں اور آپ کو سناتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ایشو باقی رہ گیا تھا، سید علی گیلانی جو کشمیر میں انتقال کر چکے ہیں، بہت بڑے مجاہد کشمیر تھے وہ، 92 ایئر اولڈ بزرگ، پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور پاکستان کے جھنڈے میں ہی وہ لپٹ کر دنیا سے جانا پسند کرتے تھے۔ آج اس کے جنازے کو بھی ہائی جیک کیا مودی نے ہائی جیک کیا، اس کے جنازے سے بھی ڈر رہا ہے۔ اور وہ مودی میر صادق اور میر جعفر سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سن لو،
وہ مودی تمہارے باپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا سید علی گیلانی کے جنازے سے، اور تمہارے لیڈر نواز شریف، نواز چور، اس کا باپ مودی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور مودی کو پسینے آ رہے تھے، اور اس کے جنازے کو وہ ہائی جیک کر کے لے گیا۔ میں اس کی بہت خوب مذمت کرتا ہوں کہ یہ ایک دہشت گرد سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ اس پہ جناب وزیر خارجہ صاحب اس کا احتجاج کریں، اور نام نہاد سپر پاور جو ڈیموکریسی، جو ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتی ہے اور جو کہتی ہے جی یہ ٹیررسٹ اور وہ ٹیررسٹ، احتجاج کریں۔ شاہ صاحب آپ میرے محلے کے ہیں، خونی برج کے، احتجاج کریں کہ یہ بہت غلط کیا ہے بھارت نے کہ ایک مجاہد، ایک کشمیری مجاہد کے جنازے کو ہائی جیک کر کے لے گئے، اس سے ڈر گئے، جنازے سے ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا۔ اس کا احتجاج کیا جائے پورے ملک میں، اور ان قوتوں سے جو بھارت کا ساتھ دے رہی ہیں ان سے احتجاج کیا جائے کہ یہ انتہائی گری ہوئی اور غلیظ حرکت ہے جو بھارت نے کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غلیظ حرکت نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں درخواست کرتا ہوں تمام ناظرین کو، پلیز میرے یوٹیوب اور مجاہد ٹی وی کی زندگی اسی میں ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں اور سبسکرائب کریں اور اپنے نوٹ بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔